بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بلوار۔ آپ اردو پڑھ رہے ہیں چھٹی جماعت کے لیے۔ ہمارا پہلا سبق حمد ہے اور یہ اس کا تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی حمد کے بارے میں کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں، اور شاعر نے اس حمد کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کچھ نعمتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اللہ کی کچھ مزید نعمتوں کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اگر ہم زمین کی طرف توجہ کریں تو زمین کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ خالق کائنات کے دم قدم سے چمک رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں سورج نظر آتا ہے جو بہت روشن بھی ہے اور ساتھ میں اس کی حرارت بھی ہے۔ اس روشنی اور حرارت سے زمین پر زندگی رواں دواں ہے۔ اس کے ساتھ ہر چیز میں جس چیز کو ہم دیکھیں اس میں اللہ کا نور عیاں ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر ہے، یعنی خداوند کریم کی قدرت ہر چیز کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اور ہر سمت میں اللہ ہی کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آج اللہ کی کچھ مزید نعمتوں کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ سورج جو زمین کو روشنی بھی دیتا ہے اور حرارت بھی دیتا ہے، اس سے زندگی رواں دواں ہے۔ اللہ کا نور عیاں ہے، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے، اور جس سمت بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم حمد کی کتاب پڑھائی کی طرف آتے ہیں جی، اور ہم نے حمد کو خوش الحانی سے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں ہمیں شدت کا بھی خیال رکھنا ہے جی۔ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ جزاک اللہ۔ کتنے خوبصورت الفاظ میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ تو کیوں نہ اب ہم مشکل الفاظ کے معانی اور ساتھ میں اس کی تشریح کرتے ہیں جی۔ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، چمکنا کہتے ہیں روشن کو۔ وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، نکلا مطلب طلوع ہونا، ظاہر ہونا، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ خدا سب کا خالق کہتے ہیں مالک کو، کونوں مکان دنیا کو کہتے ہیں۔ یہ گلکاریاں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بیل بوٹے کو کہتے ہیں، جس قدر ہے جہاں دنیا کو کہتے ہیں جی۔ عزیز طلباء و طالبات، تو کتاب پڑھائی کے بعد اب ہم چلتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 4 کی طرف، اور اگر آپ یہ غور سے دیکھیں تو سوال نمبر 3 ہے، کالم الف میں دیے گئے مصروں کو کالم بے میں دیے گئے مصروں سے ملا کر شعر مکمل کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک جو شعر ہے اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں، یہ ایک آدھا مصرع یعنی ایک مصرع ہے اور یہ دوسرا مصرع ہے، ان دونوں کے ملنے سے شعر بن جائے گا۔ تو کیوں نہ اب ہم ان کو آپس میں ملائیں۔
पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। अजीज तुलबा, हमने इसको इसके साथ मिलाना है। दूसरे नंबर पर, खुदा की हर एक समत जलवागरी है कि नूरी फिजाओं से दुनिया भरी है। तो हम ये मैच कर देंगे। नंबर 3 पे देखें, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। नंबर 4 पे देखते हैं जी, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। जी अजीज तुलबा तालिबात, ये हमने कालम अलिफ को कालम बे से मिला दिया। अब हमने होमवर्क करना है, घर का काम, और उसके लिए सबसे पहले आपने दिन तारीख लिखनी है, घर के काम को टिक करना है, और हमारा उन्वान हम्द है। सबसे पहले सवाल जो है वो बेजुज़्व होगा, हमें किस किस चीज में अल्लाह ताला की हिकमत दिखाई देती है? हमें किस किस चीज में खुदा ताला की हिकमत दिखाई देती है? अजीज तुलबा तालिबात, मैं आपको इस सवाल का जवाब बताऊंगा। आपने अपने लफ्जों के अंदर इस बात को फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी, और इसको लिखना भी है। आप जिस समत भी निगाह दौड़ाएं, आपको अल्लाह ताला की दानाई नजर आती है। हर चीज के अंदर अल्लाह का नूर जलवागर है, जाहिर हो रहा है। जमीन हो, आसमां हो, पहाड़ हो, दरिया हो, सबके अंदर खुदावंदे करीम का नूर जाहिर है। अल्लाह की हिकमत और दानाई हर चीज में नजर आती है। दिन और रात के आने में, मौसमों के आने जाने में अल्लाह की दानाई नजर आती है। जी, आप इस सवाल का जवाब अपने लफ्जों में यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। ये अगला सफ़ा है होमवर्क का। इसी तरीके से दिन, तारीख, घर के काम को टिक करना है, हम्द लिखनी है, और जैसा कि आपको पता है कि मुश्किल अल्फाज के मुआनी तहरीर करने हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज है वो है खालिक। खालिक कहते हैं मालिक को, यानी पैदा करने वाला। दूसरा लफ्ज है कोनो मकान। कोनो मकान दुनिया को कहते हैं। तीसरा लफ्ज है गुलकारियां। गुलकारियां यानी फूल बूटे बनाना, आप इसको रंग और रूप भी कह सकते हैं। और चौथा लफ्ज है जहां। जहां का मतलब है दुनिया। जी अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा। आपने अपने घर के अंदर हम्द को खुश अलहानी से पढ़ना है और अपने वालिदैन को सुनानी भी है। अस्सलाम वालेकुम।